دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام ساتھیوں کا آج کی اس نیو کلاس میں ویلکم اور خوش آمدید کرتا ہوں۔ دیکھیں گے دوستو، یہ کلاس ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو اسٹوڈنٹ ورष 2025 کے اندر مولوی کی پریکشا دینے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے ان کا مولوی سائنس ہو، آرٹس ہو، کامرس ہو یا پھر اسلامیات ہو۔ یہ دینیات کا کلاس ہوگا آپ لوگوں کا، دینیات اول کا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو سائنس والے، آرٹس، کامرس، اسلامیات سبھی کے جو دینیات ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فائنلی اس کلاس کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ میں ان سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دوستو، تاکہ آپ لوگوں کو ہر کلاس کی نوٹیفیکیشن اور جانکاری ملے، اور ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیجئے گا تاکہ آپ کو کوشچن سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوں، پی ڈی ایف وغیرہ، وہ وہاں پر مل جائے، ٹھیک ہے دوستو۔ ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک دیا ہوا ہے۔ چلیے، آج کا پہلا سوال آپ کے اسکرین پر شو کر رہا ہے دینیات اول کا، ٹھیک ہے دوستو۔ سوال یہ کہتا ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ دیکھیں، یہ سوال تھوڑا سا شارٹ ٹرم میں بھی پوچھتا ہے مدرسہ بورڈ، اور تھوڑا سا آپ کو آبجیکٹیو اور ایک طویل سوالات میں بھی پوچھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو طویل سوالات میں پوچھا تو آپ اس طریقے سے جواب لکھیں گے، اپنی کاپیوں کے اندر اس طریقے سے جواب دیں گے اور لکھنا اسٹارٹ کریں گے۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، یعنی تلاوت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ سورہ قیامہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 17 ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس طریقے سے آپ کو اگر 2 مارک میں یا پھر 3 مارک کے اندر پوچھا جائے تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں، یا پھر اس میں اس طریقے سے آپ کچھ بڑھا چڑھا بھی سکتے ہیں، جیسے قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن کی ایک ایک حرف سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، جس طریقے سے مثال کے طور پر الف لام میم ہے، تو الف پڑھیں گے تو الگ 10 نیکی ملے گا، لام پڑھیں گے تو الگ 10 نیکی ہے، میم پڑھیں گے تو الگ 10 نیکی ہے۔ تو یہ سبھی ان کے فوائد ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو تھوڑا سا ملا جلا کر کے لکھ دیں گے نا، تو 2-3 لائن بڑھا کر کے تو مارک اچھا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو سمجھانا تھا تھوڑا، اسی لیے میں نے شارٹ ٹرم میں لکھا ہے تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو۔ چلیے دوستو، نیکسٹ سوال کہتا ہے کہ قرآن کا نزول کب سے شروع ہوا۔ نزول کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں اترنا، یعنی کہ قرآن شریف کا جو اترنے کی جو پرکریا ہے، اترنے کی جو پروسیس ہے، وہ کب سے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اب چلیے جواب اس طریقے سے لکھنا ہے۔ یہ جو سوال آئے گا آپ کو وہ 5 مارک میں یا پھر 10 مارک میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے لکھنا ہے کہ رمضان المبارک کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن نازل کیا، پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ اب دیکھیے، ایک آبجیکٹیو سوال یہاں سے بنتا ہے کہ قرآن شریف جو ہے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا یا پھر پورا ایک ہی دفعہ اتارا چلے گیا تھا۔ تو آپ کیا ٹک ماریں گے کہ قرآن شریف جو ہے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اتارا گیا تھا، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں۔ اس کے بعد چلیں گے، نیکسٹ لائن ہے اسی کا کہ قرآن نزول اس وقت شروع ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی۔ سب سے پہلے غار حرا میں سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے دوستو۔ یعنی سورۃ العلق کا کہاں پر نازل ہوا؟ دیکھیے یہاں سے کس طریقے سے آبجیکٹیو بنے گا۔ سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ بنے گا، قرآن شریف کی وہ کیا کہتے ہیں، کون سی سورہ تھی جو سب سے پہلے نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 5 آیتیں تھیں سورہ علق کی، وہ سب سے پہلے نازل ہوا، اور قرآن شریف کی جو وہ 5 آیتیں تھیں وہ کہاں پر نازل ہوا، اس طریقے سے بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غار حرا کے اندر، ٹھیک ہے دوستو۔ اب چلیے نیکسٹ سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال کہتا ہے کہ قرآن کس طرح سے نازل ہوتا تھا، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ سبھی سوال دیکھیے، سبجیکٹیو جو بھی کوشچن کرواتے ہیں ہم، اس کے اندر سے جو بھی آبجیکٹیو نکلنے والے رہتے ہیں اس کو میں خود بخود بتا دیتا ہوں تاکہ بچے اس چیز کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ قرآن کس طرح سے نازل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے دوستو، جتنے بھی بچے ورष 2025 کے اندر فقاریہ اینڈ مولوی کی پریکشا دینے کے لیے جا رہے ہیں،
ان کے لیے مدرسہ بورڈ کے نیو پیٹرن پر آدھارت فقانیہ اور مولوی امتحان 2025 کے لیے VVI نوٹ سبھی سبجیکٹ کا 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ابھی خریدتے ہیں تو ماتر 199 روپے میں اسے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک اس نوٹس کو پرچیز نہیں کیا ہے تو ہمارا یہ نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پر آپ کو واٹس ایپ پر میسیج کرنا ہے اور اس نوٹس کو پرچیز کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ نوٹس کی کیا خاصیت ہے وہ میں بتا دوں۔ اس نوٹس کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں کوشچنس کم دیے گئے ہیں اور وہ کوشچنس دیے گئے ہیں جو کہ ہر سال بچوں کو پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور اس کے اندر سفیشینٹ کوشچن، ایسا نہیں کہ 10 لاکھ کوشچن بھر دیا گیا اور اس میں سے کوئی ایک بھی آئے ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 22 تاریخ سے آپ لوگوں کی پریکچھائیں شروع ہو رہی ہیں۔ 30 سے 40 روز 45 روز کا وقت ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ٹائم کتنا ہے اور آپ کو کام کتنا ہے۔ تو اسی حساب سے دوستو اگر آپ ابھی خریدتے ہیں تو 50% ڈسکاؤنٹ میں ماتر 199 میں مل جائے گا، اور اس کے اندر آل سبجیکٹ کا، دیکھیں یہاں پر ہم نے لکھ رکھا آلریڈی سبھی سبجیکٹ کا، ایسا نہیں کہ 199 میں ایک سبجیکٹ، ٹھیک ہے، یہ 199 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یتیم بچے ہیں آپ کے گاؤں میں تو ان سے ضرور مجھے تعلقات کروا دیجیے گا تاکہ میں ان کو بالکل فری آف کاسٹ دے سکوں۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ نے اب تک نہیں لیا تو اسے جلد سے جلد پرچیز کر لیں اور اپنے تیاری میں لگ جائیں۔ چلیے، اس کے بعد جو میرا نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے دوستو کہ قرآن کس طرح نازل ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے۔ اب چلیں گے یہ سوال کو ہم کلیئر کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں جتنے بھی سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو سوال بڑھنے ان کو میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جواب اس طریقے سے آپ لوگوں کو لکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقے سے، مختلف کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ طریقے سے قرآن نازل ہوتا تھا۔ نمبر 1 ہے کہ گھنٹی بجنے کی طرح آواز سنائی دیتی تھی اور آواز نے جو کچھ کہا ہوتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد جب اس طریقے سے قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو سناتے۔ ایسے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام زیادہ تر مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ اب دیکھیے دوستو، یہاں سے ایک سوال بنتا ہے۔ سوال وہ بنتا ہے کہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کس کا شکل اختیار کر کے آتے تھے؟ تو یہاں پر بتا سکتے ہیں کہ کلبی رضی اللہ عنہ، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام سناتے، یعنی کہ جب ان کے پاس آنے لگتے تھے تو شکل ان کا اختیار کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ اپنا شکل اختیار کر کے پیغام سناتے تھے۔ کن کا؟ تو اللہ تعالیٰ کا۔ ایسا صرف 3 بار ہوا۔ پہلی بار اعلان نبوت کے ایک دم شروع زمانے میں، ٹھیک ہے، دوسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر، اور تیسری بار معراج کے موقع پر۔ ٹھیک ہے دوستو، نمبر 4، بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، ایسا معراج کے موقع پر ہوا اور اسی موقع پر نماز فرض ہوئی۔ یعنی کہ دوستو دیکھیے یہاں پر کیا ہے کہ دوسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تیسری بار معراج کے موقع پر، یعنی بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کوئی بھی کام کاج نہیں تھا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اس ٹائم بلا واسطہ، بنا کوئی کام کاج کے کیا کہتے ہیں ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور اسی جگہ پر نماز فرض ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا معراج کے موقع پر ہوا اور اسی موقع پر نماز فرض ہوا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو ہم نے اس میں 3 سبجیکٹیو کوشچن کروایا، اور اس کے اندر جو جو سوال بن رہے تھے آبجیکٹیو کے ان کو بھی ہم نے بتا دیا۔ انشاءاللہ آپ لوگ کلاس اسی طریقے سے ریگولر کریں گے، کسی طرح کی کوئی کٹھنائی نہیں ہوگی، ایگزام بھی اچھا جائے گا جس طریقے سے محنت اور من دل لگا کر کے ہم کلاس کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ جلد ہی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔